صحافیوں کی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ آف دی ریکارڈ گفتگو کو غلط انداز میں پیش کیا گیا۔ مدت ملازمت سے متعلق چیف جسٹس سے منسوب بیان پر سیکرٹری نے وضاحتی بیان جاری کر دیا۔ کہا مدت ملازمت میں توسیع کے بارے میں آف دی ریکارڈ پوچھنے پر چیف جسٹس نے صحافیوں کو بتایا کہ کئی ماہ پہلے وزیر قانون ان کے چیمبر میں ملاقات کے لیے آئے تھے اور کہا کہ حکومت چیف جسٹس کی متعین مدت 3 سال کرنے پر غور کر رہی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر تجویز کسی ایک فرد کے لیے ہو تو قبول نہیں ہوگی۔ چیف جسٹس کے ساتھ وزیر قانون کی ملاقات میں اٹارنی جنرل اور سینئر ترین جج بھی موجود تھے۔ سیکرٹری کی جانب سے دیے گئے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ وزیر قانون نے پارلیمانی کمیٹی کے کردار کا ذکر کیا اور کہا کہ تجویز ہے کہ جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کو ایک بنا دیا جائے، جس پر چیف جسٹس نے وزیر قانون کو جواب دیا کہ یہ پارلیمنٹ کی ثوابدید ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ امید ہے اس ضمن میں حکومت اپوزیشن کو باہر نہیں رکھے گی۔ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافے کا بل ایوان میں پیش کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے دانیال چودھری نے ایوان میں بل پیش کیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ یہ بل سینٹ میں آ گیا مگر اسے متعلقہ کمیٹی میں بھیج دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر بل کو کمیٹی میں بھیج دیا جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ڈپٹی اسپیکر نے ارکان کی مرضی سے بل کو کمیٹی میں بھیج دیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد 20 سے بڑھا کر 30 کر دی گئی۔ وزارت قانون و انصاف نے صدر مملکت کی منظوری سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسلام آباد جلسے کے بعد تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن۔ پارلیمنٹ کے گیٹ سے اور اندر سے کئی رہنما گرفتار۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور گھنٹوں لاپتہ رہ کر اسلام آباد سے پشاور پہنچ گئے۔ گرفتاریوں پر پی ٹی آئی ایوان میں پھٹ پڑی۔ 9 ستمبر کو جمہوریت کا 9 مئی قرار دے دیا۔ حکومتی ارکان گرفتاریوں پر چپ۔ اسپیکر برہم پی ٹی آئی کے گرفتار ارکان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے۔ حکومتی بینچز نے گرفتاریوں کو عمل کا رد عمل قرار دیا۔ پولیس نے پکڑے گئے لیڈرز عدالتوں میں پیش کیے۔ عدالتوں میں کارکنوں کے نعرے پولیس سے دھکم پیل۔ پولیس نے گرفتار رہنماؤں پر مزید مقدمے درج کر لیے۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں تحریک انصاف اور حکومتی ارکان کی تابڑ توڑ تقاریر۔ سینٹ میں فیصل واؤڈا کا گنڈا پور کو جوابی چیلنج، کہا انہیں ان کی لٹیں پکڑ کر گرائیں گے، مسٹر سے مسز بنائیں گے، ساری صورتحال کا ذمہ دار جیل میں بیٹھا شخص ہے۔ ادھر بانی پی ٹی آئی کا آج سے مذاکرات کے دروازے بند کرنے کا اعلان، ملک گیر احتجاج کا فیصلہ۔ گزشتہ روز گرفتار کیے گئے تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کو رہا کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق انہیں تھانہ سنجانی کے مقدمے سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ 2 مقدمات میں گرفتار رہنما شعیب شاہین کی ایک مقدمے میں اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی، جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ دیگر گرفتار رہنماؤں شیر افضل مربت، عامر ڈوگر، شیخ وقاص اکرم، زین قریشی اور احمد چٹھا کی بھی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی۔ شیر افضل مربت نے عدالت میں کہا کہ آئی جی اسلام آباد اور مجسٹریٹ کو شرم آنی چاہیے، پولیس کا غیر قانونی استعمال کر کے اس کا امیج خراب کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مختلف دفعات کے تحت تھانہ سنجانی میں 4 الگ الگ دہشت گردی کے مقدمات درج، تھانہ سی ٹی ڈی اور تھانہ نون میں بھی ایک مقدمہ درج۔ انسداد دہشت گردی اور اقدام قتل سمیت 9 دفعات شامل۔ ایف آئی آر کے مطابق نعیم حیدر پنجوتھا پستول اٹھا کر پولیس پارٹی کے پاس آئے اور کہا کہ 9 مئی بھول جاؤ گے۔ ایف آئی آر کے مطابق نعیم حیدر پنجوتھا نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی، اہلکاروں نے چھپ کر جان بچائی۔ مقدمات میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور، عمر ایوب خان، عامر مغل، شیر افضل مربت، شیخ وقاص اکرم، زین قریشی، نعیم حیدر پنجوتھا اور شعیب شاہین سمیت دیگر کو نامزد کیا گیا ہے۔ اگر تقریر میں ماں بہن بیٹی کا خیال کیا ہوتا تو وہ نہ ہوتا جو کل ہوا۔ ہماری ماں بہنوں کو کچھ بولیں گے تو ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ سینیٹر فیصل واؤڈا کا سینٹ میں دھواں دار خطاب۔ بانی پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کل تک پی ٹی آئی نیب ترامیم کے خلاف تھی، آج انہی ترامیم سے ریلیف لے لیا۔ آج کہتے ہیں فوج سے بات کرنے پر تیار نہیں اور بات کرنے کے لیے منتیں کر رہے ہیں، اندر خانے پیر پڑتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں اور باہر بدماشیاں کرتے ہیں۔ آپ ملک توڑنے کی بات نہ کرتے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ فیض حمید کے ذریعے آپ حکومت میں آئے تھے۔ پی ٹی آئی سینیٹر فلک ناز کی فیصل واؤڈا سے تلخ کلامی، فلک ناز کو 2 روز کے لیے معطل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پیر اور منگل کی رات گھنٹوں کہاں رہے؟ سینیٹر فیصل واؤڈا نے کہا کل گنڈا پور کو
पेटीज खिलाए। सलमान अकरम राजा ने बताया कि अली अमीन गंडापुर हुकूमती इदारों से मिलने गए थे, जिनमें इंटेलिजेंस एजेंसियां भी शामिल हैं। 8 सितंबर के जलसे पर बात हुई। अली अमीन अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। बेहतरीन मुलाकात थी, तशवीश की बात कोई नहीं। असद कैसर ने कहा कि कल खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब वज़ीर आला के साथ जो रवैया अपनाया गया वो काबिल मज़म्मत है। इस पर पूरे सूबे और मुल्क के अवाम में गम व गुस्सा है। वज़ीर आला हाउस पेशावर में PTI खैबर पख्तूनख्वा के पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अरकान ने अली अमीन गंडापुर से सवाल किया कि कल रात आप कहाँ थे। अली अमीन ने बताया कि कल रात सरकारी हुकाम के साथ मामूल की मीटिंग थी, किसी ने ज़बरदस्ती कहीं नहीं बिठाया, जैमर्स की वजह से राब्ता नहीं हो सका। 8 सितंबर के जलसे में जो खिताब किया उससे पीछे हटेंगे, ना ही माफ़ी मांगेंगे। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला KP को यकीन दहानी कराई कि जलसे में आपके मौक़िफ़ का साथ देंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि आइंदा जलसों में इससे भी सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। असम्बली फ्लोर पर रोज़ाना 5 अरकान हुकूमत और सरकारी हुकाम के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ देंगे। गिरफ्तारियों पर PTI का कौमी असम्बली में एहतजाज। स्पीकर अयाज सादिक का एक्शन, कहा कल जो कुछ हुआ उस पर खामोश नहीं रह सकते। गिरफ्तार करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। IG इस्लामाबाद को बुलाकर बरहम PTI अरकान की रिहाई का हुक्म दे दिया। अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। इससे पहले इजलास में PTI के अली मोहम्मद खान ने कहा कि कल इस ऐवान के अरकान पार्लियामान में पनाह ढूंढी जा रही थी। आर्टिकल 6 लगाना है तो कल पार्लियामेंट पर धावा बोलने वालों पर लगाएं। ख्वाजा आसिफ का अली मोहम्मद खान को जवाब, बोले जब आप कहें कि बानी PTI नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो कल जैसा रिएक्शन तो आना था। वाक़यात जलसे में इस्तेमाल की गई ज़बान का रद्द अमल है। सरकारी TV ने अली मोहम्मद खान का खिताब के दौरान बराह रास्त नशरियात रोक दी। पीपल्स पार्टी MQM पाकिस्तान और जमीयत उलमा इस्लाम की भी अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारियों की मजम्मत। पीपल्स पार्टी के मुनव्वर तालपुर ने कहा कि क्या 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदों की ये इज्जत है। MQM के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कल जो कुछ हुआ उसकी तायद नहीं की जा सकती। पार्लियामेंट के अहाते में जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था, मगर एतवार को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो तकरीर की है वो कौन सी जमहूरियत है। जमीयत उलमा इस्लाम की शाहिदा अख्तर की भी मजम्मत। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले ये अपने लीडर को छुड़वाने जा रहे थे और खुद बंद हो गए। इन्हें समझाते थे कि संभल कर चलें। नफरत और इंतकाम की सियासत से पहले भी इन्हें मना करते थे। ये बीज इन्होंने बोए और फसल भी यही काटेंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत मरकजी क़यादत शरीक। जुमे से मुल्क गिर एहतजाज शुरू करने का फैसला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुल्क के सियासी और जमहूरी अमल पर कुछ लोग हावी हैं। PTI के जलसे को रोकने के लिए एक दिन पहले कानून बनाया गया। जलसे का अपना माहौल होता है, किसी स्विच से 7 बजे जलसा ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये सोच कि हमारे आगे सर झुकाने वाला ही काबिल कबूल है, पाकिस्तान के अवाम पर हमला है। PTI काले डाले और काली गाड़ियां आने का इल्ज़ाम साबित करे। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारी हुई तो एक्शन होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि रात 2:30 बजे तक पार्लियामेंट की बिल्डिंग छुपने की जगह नहीं। PTI के लिए इससे ज़्यादा पस्ती क्या हो सकती है कि गंडापुर की बात को ठीक कहा गया। PTI रुकन कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान ने कहा कि मार्शल लॉ में भी नहीं हुआ कि अरकान को पार्लियामेंट से उठा कर ले गए हों। अगर ये कार्रवाई शहबाज शरीफ के हुक्म से नहीं हुई तो क्या वो इस्तीफा देंगे? पंजाब भर में 40,000 किसान कार्ड्स की तरसील का आगाज। काश्तकार किसान कार्ड के जरिए 30,000 फी एकड़ से 1.5 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकेंगे। किसान कार्ड से 5 लाख काश्तकार फ़ायदा उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत से मुतालिक इजलास। फ्रेश एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स इंटर्न प्रोग्राम मंजूर। सूबाई वज़रा, पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ और इंतज़ामी सेक्रेटरीज़ की मुलाकात में गुफ्तगू में मरियम नवाज़ ने कहा कि सियासी मुखालफत को दुश्मनी में बदलने के रुझानात ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है। 4 साल नालायकों की हुकूमत रही। 40 साल तरक्की को 4 साल में तबाह बर्बाद कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MNA रशीद अकबर नवानी, MPA सईद अकबर नवानी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मुतालिका हलकों के उमूर पर भी बातचीत।
متحدہ قومی موومنٹ کا وزیر اعظم شہباز شریف پر بھرپور اعتماد کا اظہار، اسمبلی میں پیش کی جانے والی ہر قانون سازی کی حمایت کا اعلان۔ اسلام آباد میں گورنر سندھ کی طرف سے MQM پاکستان کے اراکین پارلیمنٹ کے اعزاز میں عشائیے کی تقریب میں فیصلہ، عشائیے میں آئینی ترمیم، ملک کی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر غور۔ شریک رہنماؤں میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، امین الحق اور خواجہ اظہار الحسن شامل تھے۔ بانی PTI کا کہنا ہے کہ وہ آج سے اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی بھی فریق سے مذاکرات کے دروازے بند کر رہے ہیں۔ انہوں نے 6 پارٹی رہنماؤں کو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی اجازت دے رکھی تھی۔ فیصل واوڈا سے متعلق سوال پر بولے، فیصل واوڈا کن کا ماؤتھ پیس ہے سب کو پتا ہے، ارشد شریف قتل کیس کا اوپن ٹرائل کر لیں سب سامنے آ جائے گا۔ علی امین گنڈا پور کے بیانات سے متعلق سوال پر بانی PTI بولے، علی امین گنڈا پور نے قوم کے جذبات کی ترجمانی کی، وہ علی امین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ علی امین کے بیان پر معافی مانگنے والے بزدل اور ڈرپوک ہیں، ان کو پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے۔ علی امین نے 9 ستمبر کے جلسے میں خواتین صحافیوں سے متعلق نامناسب الفاظ استعمال کیے تھے، جس پر پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے صحافیوں سے معافی مانگی تھی۔ تحریک انصاف کے سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ گزشتہ روز ایسا لگا جیسے پارلیمنٹ ہاؤس مجرموں کی آماج گاہ ہے۔ کل پارلیمنٹ کا وقار جس طرح مجروح ہوا وہ پورے پاکستان نے دیکھا۔ پارلیمنٹ کی توہین پر حکومتی بینچوں کی جانب سے ایک لفظ نہیں بولا گیا۔ اسی رویے کی وجہ سے حکومتی جماعتیں سکڑ چکی ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی اسپیکر ایاز صادق کی تعریف۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں کہا کہ گرفتار اراکین اسمبلی کے پروڈکشن آرڈر جاری کر کے اسپیکر ایاز صادق نے بہت اچھا کیا۔ اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف نہ صرف ہر صورت میں لاہور میں جلسہ کرے گی بلکہ تحریک انصاف پورے ملک میں بھی جلسے کرے گی۔ عمر ایوب نے کہا کہ ان کے خلاف جو درخواست دی گئی ہے اس میں ایسے شخص کا نام بھی شامل ہے جو 6 ماہ پہلے وفات پا چکا ہے۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان نے ارسا ایکٹ ترمیم کو صوبائی حقوق پر حملہ اور آئین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ترمیم مسترد کرنے کا اعلان۔ سینٹ اجلاس سے خطاب میں کہا، دریائے سندھ پر تعمیرات سے پہلے ہی کوٹری بیراج پر پانی کم ہو گیا ہے۔ سندھ میں قحط سالی ہے۔ سندھ کا ہر باشندہ کہہ رہا ہے کہ ہم پانی سے محروم ہیں۔ سینیٹر مصدق ملک نے کہا کہ مسودہ ابھی آیا ہے جو آگے نہیں گیا۔ کوئی چیز آپ کی مشاورت کے بغیر نہیں ہوگی، جھگڑے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ ارسا ایکٹ میں ممکنہ تبدیلی کے خلاف سندھ کی اپوزیشن جماعتوں نے 19 ستمبر کو صوبے بھر میں احتجاجی مظاہروں کا اعلان کر دیا۔ صدر آصف زرداری سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ۔ GDA سندھ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر صفدر عباسی، سردار عبدالرحیم، لیاقت علی جتوئی، سید زین شاہ اور دیگر رہنماؤں نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ ارسا ایکٹ میں ترامیم قطعی طور پر غیر آئینی، غیر قانونی اور سندھ کو بنجر کرنے کی گہری سازش ہے۔ آصف بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں یوٹیلیٹی سٹورز اور PWD کی بندش کا سوال۔ وزیر صنعت رانا تنویر نے وضاحت دی کہ یوٹیلیٹی سٹورز کو بند کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ آصف بھٹو زرداری نے پھر سوال کیا کہ یوٹیلیٹی سٹورز اور PWD کی بندش کا فیصلہ کابینہ کا تھا۔ ایوان کو یقین دہانی کرائیں کہ کابینہ بھی یہ فیصلہ واپس لے رہی ہے۔ اس پر رانا تنویر نے کہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کی ری اسٹرکچرنگ کی جائے گی۔ کابینہ اجلاس کے اعلامیے میں ایک لفظ کی وجہ سے غلط فہمی ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے جاپان کے سفیر کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور تجارت پر گفتگو۔ مراد علی شاہ کی جاپان کے سرمایہ کاروں کو سندھ میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ کہا، سندھ میں نئے اکنامک زون قائم ہو رہے ہیں، جاپان کو عام برآمد کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ جاپانی سفیر نے کہا کہ جاپان کے سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس۔ اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد کی چھٹی کی وجہ سے ڈیوٹی جج ہمایوں دلاور نے سماعت کی۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ ایک ہی طرح کا توشہ خانہ کیس ہے، ملزمان بھی وہی ہیں۔ جج ہمایوں دلاور نے کہا کہ انہیں دلچسپی ہی نہیں کہ کیس میں کیا ہے، اسپیشل جج سینٹرل 1 کا کیس ہے، 16 ستمبر کے لیے فکس کر رہے ہیں۔
بنو میں سرکاری اراضی پر مبینہ قبضے کے کیس میں اسلام آباد کی خصوصی عدالت کے جج ہمایوں دلاور ان کے والد اور بھائی کے وارنٹ جاری۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کے معاون خصوصی برائے انسداد کرپشن مصدق عباسی نے الزام عائد کیا ہے کہ ملزمان نے جعلی اندراج سے زمین نام کر کے اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی میں شامل کی۔ مصدق عباسی کے مطابق جج ہمایوں دلاور ہاؤسنگ سوسائٹی کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ اسپیشل جج ہمایوں دلاور ان کے مرحوم والد، بھائی اور چچا کے خلاف FIR درج ہے۔ اسلام آباد کی خصوصی عدالت کے جج ہمایوں دلاور نے ہی 2023 میں بانی PTI کو توشہ خانہ کیس میں سزا سنائی تھی۔ رحیم یار خان میں غیرت کے نام پر فائرنگ، 5 افراد قتل۔ فائرنگ کے بعد ملزمان کچے کی طرف فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق کوش قبیلے کے ایک گروپ نے خواتین کے ساتھ تعلقات کے الزام میں ماچکا میں دوسرے گروپ پر فائرنگ کی۔ مرنے والوں کا تعلق ایک ہی گروپ سے ہے۔ نوشکی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، جمعیت علماء اسلام فے کے مقامی رہنما میر ظہور احمد بادینی جاں بحق، ساتھی زخمی ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق میر ظہور احمد پر ڈگری کالج نوشکی فلور مل کے قریب فائرنگ کی گئی۔ مقتول کو 2 گولیاں لگیں جس سے وہ موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ حکومت پنجاب کا 2035 تک جنگلات کی تعداد میں 15% اضافے، سیلابی اور بارشی پانی جمع کر کے کھیتی باڑی کرنے کا جدید نظام قائم کرنے کا فیصلہ۔ زیر زمین پانی کو بھی 100% ریگولیٹ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے کی پہلی 3 جہتی موسمیاتی تبدیلی کی پالیسی اور ایکشن پلان کی منظوری دے دی۔ پالیسی کے مطابق گرین ہاؤس گیسز میں 25% کمی، الیکٹرک کاروں کی تعداد میں 30% اضافہ، جبکہ اگلے 3 سالوں میں صوبے کی توانائی کی ضروریات کا 60% رینیویبل انرجی پر منتقل کیا جائے گا۔ گرمی کی شدت اور قحط کے خطرات کا سب سے زیادہ سامنا کرنے والے اضلاع کے بچاؤ کے لیے ہنگامی بنیادوں پر منصوبہ بندی کی جائے گی۔ افغان طالبان کے افغان علاقے پلوسین سے پاکستانی چیک پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ 7 ستمبر کی صبح شروع ہوا، جو کہ 8 اور 9 ستمبر کی شام تک جاری رہا۔ پاکستانی فوج کی جوابی فائرنگ سے افغان طالبان کے بھاری نقصان کی اطلاعات۔ سیکیورٹی ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ اطلاعات کے مطابق اب تک 16 افغان طالبان ہلاک اور 27 زخمی ہو چکے ہیں۔ افغان طالبان کے 2 ٹینک بھی تباہ کر دیے گئے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے المواسی کیمپ حملے میں امریکی بم استعمال کیے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ، اسرائیلی فوج نے گزشتہ رات محفوظ علاقہ قرار دیے گئے المواسی کیمپ پر وحشیانہ حملہ کیا۔ بے گھر فلسطینیوں پر 2000 پاؤنڈ وزنی بم برسائے، 40 سے زیادہ فلسطینی شہید۔ طاقتور بموں کے استعمال سے شہداء کی باقیات تک پگھل گئیں، درجنوں خیموں میں آگ لگ گئی، 30 سے 50 فٹ گہرے گڑھے پڑ گئے۔ 11 ماہ سے جاری حملوں میں فلسطینی شہداء کی تعداد 41,000 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی فوج کی مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر طول کرم میں فائرنگ، 2 فلسطینی شہید۔ جنوبی لبنان میں موٹر سائیکل پر ڈرون حملہ، حزب اللہ رکن شہید۔ اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا کہنا ہے غزہ جیسی اموات اور تباہی کہیں نہیں دیکھی، بدترین تباہی اور اموات فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل قیمت میں 4% تک کمی، برینٹ خام تیل $69 فی بیرل، جبکہ WTI خام تیل $67 فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 76واں یوم وفات انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ آج منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر سرکاری اور نجی سطح پر مختلف تقریبات کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ دورہ پاکستان کے لیے انگلینڈ نے 17 رکنی ٹیسٹ ٹیم کا اعلان کر دیا۔ بین سٹوکس ٹیم کی قیادت کریں گے۔ ریحان احمد اور جیک لیچ کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے۔ اور پیرس پیرالمپکس میں برانز میڈل جیتنے کے بعد حیدر علی وطن واپس پہنچ گئے۔ حیدر علی کے استقبال کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ پر PSB کے افسران اور نیشنل پیرالمپکس کمیٹی کے عہدیداران کے سوا کوئی موجود نہ تھا۔ بعد میں چیئرمین یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے اپنے دفتر میں حیدر علی سے ملاقات کی اور ان کی کارکردگی کو سراہا۔